حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم رب آت محمدا الوسيلة والفضيلة والعصمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. دوستو اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستو اور بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر فیض و برکات کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اس کے مبارک ایام اور معزز راتیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں، اور اس میں جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، رمضان میں صدقہ و خیرات کیا، یعنی جتنے بھی نیک اعمال کیے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے. جنہوں نے سبقت کی وہ سبقت لے گئے، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا وہ مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے کامیاب اور کامران ہو گئے. اور جنہوں نے رمضان کو عام 11 مہینوں کی طرح گزارا اور اس میں انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی ہے بلکہ اس کی خیر و برکات سے محروم رہے، یقین جانیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ قول یاد آتا ہے، کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کس کس کی محنت، کس کس کے اعمال اللہ نے قبول کر لیے، تاکہ ہم اس بھائی کو مبارکباد دیں. اور ہم میں سے کتنے ہی بدنصیب ہیں جن کی محنت ضائع اور برباد ہو گئی، جن کے روزے بھی برباد، جن کا قیام بھی برباد، اور جنہوں نے بالکل روزے رکھے ہی نہیں، جنہوں نے اس مہینے میں محنت کی ہی نہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہی نہیں، وہ محروم رہے، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے. تو ہم ان سے افسوس کریں، تعزیت کریں، کیونکہ اصل مقام مبارکبادی کا اور تعزیت کرنے کا یہی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی تھی تو ان کے لیے تعزیت ہے، اور اگر انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی تو ان کے لیے مبارکباد ہے. دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں
اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سال بھر کے صرف ایک مہینے میں نہیں کرتے، بلکہ وہ 12 کے 12 مہینوں میں تمام شب و روز، تمام لیل و نہار، یعنی سال بھر بلکہ پوری زندگی کے اپنے ایام کو وہ صحیح معنوں میں عبادت میں گزارتے ہیں، اپنا مقصد تخلیق سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے اپنے اللہ کو رب بنا لیا، اللہ کی بندگی میں آ گئے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، فرمایا فلا خوف علیہم، ان کو نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کل آخرت میں کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے غمگین بھی نہیں ہوتے، غم خوار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کے محسن کے پاس، ان کے احسان کرنے والے کے پاس، ان کے الہ اور معبود کے پاس ملاقات کا وقت ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے کہ یہ اصحاب الجنہ ہیں، یہ جنت والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ جنت میں رہیں گے، کچھ عرصے کے لیے یہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، دنیاوی طور پر جیسے دنیا کے اندر دن ایام پھرتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات آتے ہیں، کبھی غمی کی گھڑیاں آتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فرمایا یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جو انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ بلکہ دوسرے مقام پر میرا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ انعامات کی بارشیں برساتے ہوئے ان کے متعلق یہ بشارت سناتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا اور پھر اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ ان کے اوپر دنیا میں ہی نازل ہوتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم دنیا سے رخصت ہونے لگے ہو، کہیں تمہیں اپنے پیچھے اولاد کا غم نہ ہو، اپنے مال کا غم نہ ہو، اپنی یہ کوٹھی بنگلہ یہ پیارا گھر جو بنایا ہوا اس کا تمہیں غم نہ ہو، اس لیے اللہ اپنے بندوں پر فرشتوں کو نازل کر کے ان کے اس غم کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے نازل ہو کے ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا پھر اس جنت کا وعدہ ان کو بشارتیں دیتے ہیں جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ بلکہ فرمایا اس سے آگے چلو، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، سنو اللہ کو اپنا رب بنانے والوں اور اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر استقامت دکھانے والوں، رمضانی نہیں ہو، رحمانی بننے والے، اللہ کے بندے بننے والے جو سال پر عبادت کرتے ہیں، ان کے متعلق میرا اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے دوست ہیں، تمہارے مولا ہیں۔ اللہ جن کا دوست بن جاتا ہے، اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے، ان کو دنیا کے اندر کس کا خوف اور ڈر ہو سکتا ہے؟ فرمایا صرف دنیا میں ہم دوستی نہیں نبھائیں گے، وفی الآخرہ، کل قیامت کے دن جہاں تمہارے رشتے ناتے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا بلکہ سورہ معارج کے اندر وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہاں پر تو انسان کا ہر رشتہ ناتا تعلق توڑ جائے گا، فرمایا لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین اپنا تعلق نہیں توڑے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ کہتا ہے میں آخرت میں بھی تمہارا دوست ہوں، آخرت میں بھی تمہارا ولی ہوں، اور آخرت میں اللہ تمہارا ولی ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں کبھی بھی تمہیں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا، بلکہ فرمایا وَلَكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا اللہ نے تو جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرے گا، بلکہ فرمایا اللہ تو تمہارا ایسا دوست بنتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو پوچھے گا میرے دوست تجھے کیا کیا چاہیے بول، جو تم بولتے جاؤ گے میرا رب وہ پورا کرتا چلا جائے گا۔ تمہاری خواہشات صرف دنیا میں نہیں پوری ہوں گی بلکہ آخرت میں بھی اللہ تمہاری خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے آج ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے رمضان میں بندگی کا حق ادا کیا، جنہوں نے اللہ کے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد کیا، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور اپنے مسلوں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا، سجدے میں جا جا کر اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے رہے، آج ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اور اسی پر اگر استقامت رکھتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ اسی لیے بتایا تھا کہ استقامت کتنی بڑی چیز ہے۔ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ ایسی بات بتلائیے لا اسأل عنہ بعدک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں، مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے، مجھے ایسا نسخہ کیمیا دے دیجئے، کوئی ایسے جامع نسخہ دے دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی کا محتاج ہی نہ ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میرا اللہ میرا الہ ہے، میرا معبود میرا اللہ ہے، یعنی اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، فرمایا ثم استقیم، اور پھر اس پر استقامت دکھاؤ۔ یہ صرف میرے آقا نے بات کی تھی، فرمایا استقامت اتنی بڑی چیز ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے استقامت کے کچھ اسباب بھی میرے آقا علیہ السلام نے بیان کر دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے استقامت کے اسباب میں سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی، فرمایا وہ دعا کرو، دعا کرنے کے ساتھ اللہ تمہیں استقامت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور اللہ سے یہ گڑ گڑا کر کہو، اللہ جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان میں تیری عبادت کی، ہم نے رمضان میں تیری بندگی کی، اے اللہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ایسے ہی ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح ہم رمضان میں مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا بیٹھے، اسی طرح اللہ سال بھر کے تمام مہینوں میں مسجد کے ساتھ ہمارا دل لگا دے۔ جس طرح قرآن کو ہم نے بار بار پڑھا، جس طرح قرآن کی تلاوت ہم نے رمضان میں دل لگا کے کی، اے اللہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز مکرم نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کی اتنی عزت و احترام نہیں کرتا جتنی دعا کی کرتا ہے، جتنی اپنے بندے کی پکار کی کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، اپنے رب کے حضور دعائیں کیجئے۔ ہمارے اسلاف وہ 6 ماہ تک صحابہ کرام تابعین 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان کی عبادت قبول فرما لے، اے اللہ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، تلاوت قرآن کی، اے اللہ ان ہمارے تمام عبادات کو، نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ پھر اگلے 6 ماہ وہ یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ رمضان کی فیض و برکات تک پہنچا دے، یا اللہ آئندہ سال کا رمضان بھی ہمیں عطا کر دے۔ دوستو اور بھائیوں، لہذا کوشش کیجئے کہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کر لیجئے، اے اللہ جس طرح رمضان میں ہم نے عبادات کی، اسی طرح سال بھر کے بقیہ مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کو ارشاد فرمایا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کب تلک عبادت کیجئے؟ رمضان کا مہینہ عبادت کیجئے پھر سال بھر چھوڑ دیجئے؟ نہیں، بلکہ فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اس وقت تک آپ عبادت کرتے رہیں، جب تک آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ اور ذرا اسوہ رسول تو دیکھیے، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ، قدوہ، نمونہ، ماڈل ہے، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ، ماڈل ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کے سناریوں اور آنکھ اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا نے پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کیسے کی ہے، کیسے بندگی کی، بلکہ آپ تو جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، جب بھی ہوش آتا آپ غسل فرماتے اور پھر کہتے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا جاتا نہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے کہ میں مسجد میں جاؤں اور اپنے امتیوں کو نماز پڑھاؤں، پھر میرے آقا علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتی۔ کئی بار ایسے ہوا، پھر میرے آقا نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے۔ پھر میرے آقا کے آخری الفاظ ذرا توجہ سے سنیے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میرے آقا نے وصیتیں فرمائی، اور وصیتوں میں سے سب سے اہم ترین وصیت میرے آقا کی آخری یہ وصیت تھی، وہ کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اور اللہ کے بندو، میری امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، سنو، صرف رمضان میں اللہ کی نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف رمضان میں مسجدوں میں نہیں آنا ہے، صرف رمضان میں مسجد کی رونق کو دوبالا نہیں کرنا ہے، بلکہ فرمایا اپنی زندگی کا یہ اپنا وتیرہ بنا لو، اپنی زندگی کا یہ ماٹو بنا لو، اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا یہ بنا لو کہ نماز کے بغیر تمہاری زندگی ایسے ہی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی ہوتی ہے۔ انسان تڑپنا شروع ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھی ہے، بے چین ہو جائے۔ میرے آقا نے اسی لیے آخری وصیت فرمائی تھی نماز کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نسخہ استقامت کا وہ ہے صبر کے ساتھ ان عبادات پر اپنے آپ کو قائم کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے میرا اللہ رب العالمین اسی کو صبر عطا فرماتا ہے، جو بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے اللہ بھی اسے صبر کا مادہ چھین لیتا ہے۔ لہذا ان عبادات پر استقامت دکھائیے، جیسے ہم نے خطبہ عید میں کہہ دیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، اب میرے آقا نے فرمایا تھا شوال کے روزے صرف 6 روزے جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے رکھ لو، اور زبان نبوت سے یہ بشارت سن لو، فرمایا جس نے یہ 6 روزے رکھ لیے کیا صیام الدہر، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم
وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.